22 लाख مربع میل پر مشتمل حکمرانی کا دور، کبھی بھی آپ کے ساتھ کوئی خیمہ نہیں چلا کہ آپ نے کہیں پڑاؤ کیا ہو تو آپ کے لیے خیمہ لگایا گیا ہو، کوئی کپڑا اور چادر تان دی جاتی وقتی طور پر، اس کو قوم کے خزانے کو ذاتی مال نہیں سمجھا ہمارے حکمرانوں کی طرح۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے وہ جو بیت المال کی جگہ تھی اس کی صفائی کی، 1 درہم وہاں سے ان کو مل گیا، ان کے چھوٹے بچے کو، صاحبزادے کو وہ درہم دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا، ان سے فوراً واپس لیا، یہ کہاں سے لائے ہو؟ ابو موسیٰ اشعری کو بلایا، یہ تم نے کہاں سے اس کو دیا ہے؟ کہا بیت المال کی صفائی کی تھی، 1 درہم بچ گیا تھا، آپ کو دے دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، کہا پوری مدینہ میں سب سے گھٹیا اور کم تر گھر تجھے میرا ہی ملا تھا کہ تو نے بیت المال کا درہم میرے بچے کو دے دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 1 درہم دینے پر اس خازن بیت المال کی سرزنش کر رہے ہیں، اور اسے کیا کہتے ہیں کہ تو نے سب گھروں میں سے گھٹیا گھر میرا سمجھا ہے کہ بیت المال کا پیسہ میرے گھر میں بھیج دیا۔ جب کسی قوم کے حکمران اس قومی مال کو ذاتی مال سمجھ جائیں تو وہاں پھر تباہی اور بربادی آنی ہے، وہاں عدل اور مساوات تو نہیں قائم ہوگا، حقوق نہیں ملیں گے، رزق کی فراوانیاں نہیں ہوں گی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جو اپنی زندگی کی بنیاد ایسی رکھتے ہیں۔ مہاجرین اور انصار کی جماعتیں، بالخصوص مہاجرین کی جماعت 40-50 لوگ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اور وہ گفتگو کیا ہے کہ عمر کھانا بہت کم کھاتا ہے، عمر اچھا لباس نہیں پہنتا، عمر بیت المال سے کوئی فالتو چیز نہیں لیتا، انہوں نے اپنے آپ کو سخت ترین تنگی میں رکھا ہوا ہے، ان سے بات کی جائے کہ اپنا روزینہ بڑھائیں، اپنے وسائل معیشت کو زیادہ کریں، اس وقت تو اللہ نے وسعت دی ہے، اب کسی میں جرأت نہیں کہ وہ حضرت عمر سے یہ بات کہے کہ آپ اپنی تنخواہ زیادہ کر لیں۔ سب نے طے کیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کے پاس گئے کہ آپ حضرت عمر سے گفتگو کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو نہیں کرتا، آپ اس طرح کریں کہ امہات المومنین ان میں سے کسی کو یہ بات بتائیں۔ انہوں نے کہا، طے ہوا کہ حضرت ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ حفصہ یہ ام المومنین بھی ہیں، حضرت عمر کی بیٹی بھی ہیں، ان کو کہا کہ آپ گفتگو کریں۔ انہوں نے کہا ہم گفتگو کرتے ہیں۔ وہ چلے گئی اور لمبی تمہید باندھی، تمہید باندھ کر وہ یہاں پر آئیں کہ جماعت صحابہ یہ چاہتی ہیں کہ آپ اپنی تنخواہ اور روزینہ زیادہ کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے؟ کہ ہم نام تو نہیں بتا سکتے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ مجھ سے پہلے میرے دو دوست، میرے صاحب و رفیق وہ دنیا سے چلے گئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیسا تھا؟ کیا ہاتھ اوپر کرنے سے اس کے چھت کو ہاتھ نہیں لگتی تھی؟ کہا لگ جاتی تھی۔ کیا آپ کے گھر میں کبھی مسلسل 1-2 دن روٹی بنی ہے، سالن بنا ہے؟ نہیں۔
کبھی آپ نے 2 کھانے ایک دسترخوان پر جمع کیے ہیں؟ کہا نہیں کیے۔ آپ کے سونے کے لیے بستر کیسا تھا؟ کوئی بہت نرم اور بہترین بسترے تھے؟ کہا نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس حال میں چلے گئے، کیا آپ نے دنیا کی ان چیزوں میں سے کسی کو اپنے لیے پسند نہیں کیا؟ ابو بکر صدیق باوجود مالدار ہونے کے انہوں نے ان میں سے کسی چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کیا۔ تو تم بتاؤ کہ کیا میں ان دونوں کی سیرت کو، ان کے کردار اور اخلاق کو مشعل راہ نہ بناؤں؟ وہ باپ اور بیٹی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھ کر روتے رہے۔ کہا عائشہ آپ اپنے ابا کے بارے میں بتائیں، کیا آپ نے اپنے شوہر کو کیسے پایا تھا، اپنے ابا کو کیسے پایا تھا، کیسی زندگی گزاری ہے انہوں نے؟ تینوں بیٹھ کر رو رہے ہیں ان اپنے بزرگوں کو یاد کر کے۔ کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس حال میں وہ عمر کو چھوڑ کر گئے ہوں وہ اس حال سے آگے نکل جائے۔ دنیا کی یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا خلافت کا عظیم الشان دور ہے، خلفائے راشدین میں سے یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سال 6 ماہ اور 5 دن کی خلافت ہے، یہ خلفائے راشدین خلافت راشدہ کا شباب کا دور ہے، جہاں کیسر پتہ ہوتا ہے، جہاں کسرا پتہ ہوتا ہے، جہاں دنیا انسانیت کو امن ملتا ہے، عدل ملتا ہے، معاشی خوشحالی ملتی ہے، فوجیوں کے رجسٹر بنائے جاتے ہیں، ہر ایک کے روزینے کے رجسٹر بنتے ہیں، ہر ایک کو اس کی ضرورت اس کے گھر میں پہنچ رہی ہے، جہاں مال کا اتنا بڑا ڈھیر آ کر لگتا ہے کہ ایک لمبا آدمی کھڑا ہے دوسری طرف سے مسجد نبی میں نظر نہیں آ رہا، وہ سارا اللہ کے راستے میں تقسیم ہو جاتا ہے، مظلوم اور پریشان حال لوگوں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ہیں حضرت عمر، جن کی سیرت، جن کے اخلاق، جن کی تعلیمات، جنہیں ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، ہمارے نوجوان کو پڑھنا چاہیے کہ انہوں نے حکمرانی کے لیے کیا اسلوب اور اصول طے کیے تھے۔ آج ہم اگر حکمران بنتے ہیں تو کیا کریں گے؟ تو میرے دوستو، جب تک ہم ان لوگوں کا مطالعہ نہیں کریں گے، ان کی سیرت کو نہیں پڑھیں گے اور بحیثیت جماعت کی ان کو نہیں دیکھیں گے کہ اس پوری جماعت نے من حیث الجماعت کس طرح سے سوسائٹی میں کردار ادا کیا، انسانیت کو آزادی اور ترقی کیسے دی، آج ہم وہ دور نہیں پیدا کر سکتے۔ ہم تو ابھی تک مذہبی جھگڑوں سے نہیں نکلے، فرقہ بندیوں سے نہیں نکلے، ذاتی مسائل لے کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مسجدیں لڑائیوں کی ہماجگاہ بن گئیں، دین کا تعارف مٹ گیا، فرقوں کے تعارف زندہ ہو گئے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم مطالعے میں لے کر آئیں ان چیزوں کو اور سوالات اٹھائیں، اس پر اپنا مستقبل تابناک کرنے کی اپنی حکمت عملی بنائیں، ورنہ یہ دشمن اس نے ہمیں ہر طرح سے لوٹ کر جوک بن کر ہم پر مسلط ہے، چوس رہا ہمیں، ہماری ہر چیز کو کھا گیا ہے۔ اگر ہم دشمن کا تعین نہیں کرتے، خلفائے راشدین کا مطالعہ صحیح نہیں کرتے، ہم نتیجہ نہیں حاصل کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔